سب سے بڑا عالم تھا۔ السلام علیکم ناظرین، آپ نے شروع میں مولانا احمد نقشبندی صاحب کا بیان سنا، آپ نے ان کا یہ کلپ دیکھا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ابلیس عالم تھا یا پھر شروع سے ہی جہنمی تھا۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر کے مولانا احمد نقشبندی صاحب کی ویڈیو ہے کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں ابلیس کو لے کر کیا کچھ کہا ہے۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے، ابلیس جو تھا نا، انہیں بہت بڑا ساجد تھا، کثرت سے سجدے کرتا تھا اللہ کو، بہت بڑا عابد تھا، بہت بڑا متقی تھا، بہت بڑا پرہیزگار تھا، انتہائی عبادت کرنے والا تھا، اور معلوم ہے معمولی شخص بھی نہیں تھا، سب سے بڑا عالم تھا، اور فرمایا جاتا ہے عرش الہی کو ٹیک لگا کے بیٹھتا تھا، اتنا بڑا رتبہ رکھتا تھا۔ ایک جھولے میں ادھر سے جھل کے ادھر آئے تک 70,000 فرشتوں کو پڑھا دیتا تھا، اتنا بڑا عالم تھا۔ مگر آپ ذرا غور کرو، جنتی تھا، عالم تھا، معلم الملائکہ تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، عابد تھا، زاہد تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر مردود ہو گیا۔ کیا ہو گیا ذرا بولو؟ ملعون ہو گیا، لعنتی ہو گیا، ہلاک و برباد نیست و نابود ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ شراب پیا تھا، بولو جی، زنا کرا تھا، چوری کرا تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ تو جواب ملا، متقی ہونے کے بعد، پرہیزگار ہونے کے بعد، عبادت و تقوی کے بعد صرف اس لیے مردود ہوا کیونکہ وہ محبوب خدا حضرت آدم کو اپنا وسیلہ بنانے کے لیے تیار نہیں تھا، حضرت آدم کے وسیلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ تو رب نے کہا جو میرے محبوبوں کو نہیں مانتا میں اسے اپنے دربار سے مردود کر دیتا۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، واہ واہ۔ لعنت برسائی جاتی ہے، اسے جہنم میں داخل کر دیا جاتا ہے، جہنمی بنا دیا جاتا ہے جو محبوبوں کے وسیلے کا انکار کرتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے مولانا احمد نقشبندی صاحب کی ویڈیو دیکھی اور انہوں نے کہا کہ ابلیس بہت ہی نیک عالم تھا، وہ اللہ کا حکم مانتا تھا، عبادت گزار تھا۔ ان کے کچھ الفاظ ہیں، اب ویڈیو دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ وہ اس بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں۔ تو ناظرین آئیے دیکھتے ہیں ویڈیو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی کہ انہوں نے اپنی ویڈیو میں کیا کچھ کہا ہے۔ بیسیکلی سو کارڈ جو اللہ والے بنے ہوئے ہیں نا، جن کو علم سے چڑ ہے، انہوں نے یہ زیادہ بات مشہور کی ہے کہ جی علم کوئی چیز نہیں۔ دیکھو ابلیس بھی بہت بڑا عالم تھا، جاہل تھا ابلیس، گمراہ ہوا ہے۔ عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات سے انکاری ہو جائے، جاہل ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی وہ سٹوریاں بنائی ہوئی ہیں جی، وہ یہ تھا وہ تھا، صرف علم کو نیچا کرنے کے لیے۔ عالم نہیں تھا وہ، صرف سجدے کرنے والا ایک عبادت گزار تھا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ باقی یہ جو کچھ بنایا ہے نا، فرشتوں کا بھی استاد تھا، کہیں نہیں لکھا ہوا، دکھائیں کس حدیث کس آیت میں لکھا ہے فرشتوں کا استاد تھا؟ ہاں یہ تھا فرشتوں کے ساتھ تھا وہ، یعنی وہ جنات میں سے ایک ایسا جن تھا جو فرشتوں کے ساتھ تھا عبادت گزاری اور سارے معاملات میں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ علم کو نیچا کرنے کے لیے بات کی جاتی ہے، کیونکہ قرآن میں انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ قرآن میں ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر علم والے۔ پھر نبی علیہ السلام کو کیا دعا دی گئی ہے؟ اے اللہ میری بزرگی میں اضافہ کر دے، نہیں میرے علم میں اضافہ کر دے، قل رب زدنی علما۔ تو سارے کا سارا معاملہ علم کے گرد چلتا تھا، انہوں نے کہا نہیں علم بس کریو یار، کہتے ہیں نا، کیونکہ علم سیکھ نہیں سکتے تو علم۔ ابلیس جاہل ہے، اس کے اوپر بڑا پیارا مضمون پیر نصیر الدین نصیر صاحب نے لکھا ہے کہ یہ کس طریقے سے ایک ڈھکوسلا انہوں نے کیا ہے۔ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی ابلیس بڑا پکا مواحد تھا، استغفر اللہ۔ پکا مواحد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی بات ماننے سے انکار کرتے، کہتے ہیں نہیں جی وہ کہتا تھا میں اللہ کو سجدہ کروں گا اور کسی کو نہیں کروں گا۔ اچھا یہ یعنی اس کا مطلب ہے وہ اللہ سے زیادہ
سمجھتا تھا کہ میں نے کس کو سجدہ کرنا ہے کس کو نہیں. وہ کہاں سے مواحد ہوا؟ مواحد ہونے کے لیے صرف کیا ایک پہلو ہے کہ آپ نے اللہ کا ایک سجدے والا حکم ماننا ہے اور باقی نہیں ماننا ہے؟ ہاں یہ پاکستان میں یہی ہے کہ آپ نماز میں اللہ کو سجدہ کریں، باہر نکل کے قبر کو بھی سجدہ کریں تو آپ مواحد ہی رہیں گے پھر بھی. لیکن اللہ کے ہاں تو مواحد نہیں رہتے نا. اللہ کے ہاں تو وہ مواحد ہوگا، یعنی پاکستان کے شناختی کارڈ والا مسلمان نا. مسلم شریف میں حدیث ہے 246 بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان نماز فرق ہے، لیکن پاکستان کے شناختی کارڈ میں آپ مسلمان ہیں نماز چھوڑ کے بھی. تو یہ شناختی کارڈ والا مواحد تھا، وہ پکا مواحد کوئی نہیں تھا. پھر کہتا ہوں جی نبی کی تعظیم انہیں نہیں کی تھی. نبی کی تعظیم کا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائی، اللہ کی حکم عدولی کا مسئلہ تھا. نبی کی تعظیم تو ایک ثانوی حیثیت تھی، اصل میں اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانا تھا. اگر آپ سمجھتے ہیں تعظیم کا یہی تقاضا ہے تو ہم کیوں نہیں نبی علیہ السلام کو سجدہ کرتے؟ منع ہے. اب تعظیم کا تقاضا سجدہ رہا ہی نہیں ہے غیر اللہ کے لیے، وہ اور ہے دروشی پڑھیں گے آپ. تو یہ خود بخود انہوں نے ڈاکٹرائنز بنائی ہوتی ہیں علم کو نیچا کرنے کے لیے. وہ جاہل تھا، اگر پہلے کو تھوڑا بہت علم تھا وہ جہالت میں ڈوب گیا جب اس نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ تو وہ علم کہہ دیتے ہیں. اور جو علماء ہیں نا، چونکہ ان کو ایک گالی پڑتی ہے نا، وہ کہتے ہیں نہیں وہ بڑے ہی انہیں متھے کسائے سن جی، چپے چپے تو انہیں سجدے کیتے ہیں. کیونکہ مولوی تو فرض بھی بیچارے مشکل سے ہی پڑھتے ہیں نا، علماء تو عبادت کو وہ نیچا کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو یار نماز آتے متھے تے بڑے انہیں بھی کسائے سن. تو یہ دو پارٹی ہیں آپ کو پتہ ہے نا، علماء اور صوفیاء یا عبادت گزار، یہ دو لدہ ہیں، یہ دونوں پیرلل میں چلتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسے مولوی ہے نا، کسی کی توہین کرنی ہو نا کسی بزرگ نے، کہتا ہے مولوی ہے، معرفت شرفت کوئی نہیں. اور مولوی جڑے نے وہ، اور اسی لیے وہ پیر نصیر الدین صاحب کی آپ تقریریں سنیں نا، وہ کہتے سن اپنی گدی نش والوں کو کہتے تھے کہ اللہ دے بندے ہو تسی لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں، آپ لوگ پیر بنے ہوئے ہیں، تقریر کے لیے مولوی کیوں بلاتے ہیں؟ آپ خود عالم نہیں ہے نا. تو جس کے پاس علم ہی نہیں وہ پیر کیوں بنا ہوا ہے؟ وہ کہتا میں دیکھا میں عالم بھی ہوں تو پیر بھی ہوں. وہ اپنے ساتھ والی گدی والوں کو مینا مارا کرتے تھے اس چیز کا کہ تقریریں مولوی، اور دیکھ لیں جتنے پیر ہیں تقریریں مولویوں سے کرواتے ہیں، خود ان میں سے اکثر کی کمپیٹنسی نہیں ہوتی ہے تقریر کرنے کی. تو چھڑے پیر بھی نہ بنو، چھڑے عالم بھی نہ بنو، دو ہی چیزیں بنو. ٹھیک ہے؟ لیکن پیر بن کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں، اپنی عبادت نہ کروائیں. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ آپ پیڑ ہوں گے. پیڑ کہتے ہیں نا درد ٹیڈے جنہوں پیر بنے. ویسے عربی میں تو پیر ہے ہی نہیں ہے نا، عربی میں پے نہیں ہوتا. ٹھیک ہو؟ تو ناظرین آپ نے مولانا احمد نقشبندی صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی اور آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیو بھی دیکھی. انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا کہ وہ عبادت گزار تھا، میں یہ کہہ سکتا ہوں، لیکن وہ ایک بہت ہی بڑا جاہل تھا. مانتا ہوں وہ اللہ کا حکم مانا کرتا تھا، لیکن وہ اگر ایک علم تھا، بہت ہی بڑا اللہ کا حکم ماننے والا تھا، فرشتوں میں ایک فرشتہ تھا، لیکن پھر اس نے اللہ کا حکم ماننے سے کیسا انکار کر دیا؟ وہ پہلے سے ہی جاہل تھا. ہاں وہ عبادت گزار تھا، اللہ کا حکم مانا کرتا تھا، لیکن وہ جاہل ہی تھا جو اس نے اللہ کا حکم کو نہیں مانا تھا. کہ ابلیس نے نبی کو تعظیم نہیں دی، اللہ کا حکم نہیں مانا، تو وہ شروع سے ہی جاہل تھا. یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا اپنی ویڈیو میں. اور مولانا احمد نقشبندی صاحب نے کہا کہ وہ پہلے اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، بہت ہی اچھا فرشتہ تھا، ابلیس تھا. مولانا احمد نقشبندی صاحب نے کہا کہ وہ شروع سے اچھا تھا، لیکن پھر اس نے نبی کو تعظیم نہیں دی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو جہنمی بنا دیا اور پھر اس کو شیطان کا نام دے دیا. اب ناظرین آپ خود بتائیے کہ مولانا احمد نقشبندی صاحب نے صحیح کہا ہے یا پھر انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے صحیح کہا ہے. ناظرین آپ کو بتا دوں، ناظرین اس ویڈیو کو دکھا کر میرا مقصد کسی بھی عالم دین ہستی کو چھوٹا بڑا کر کے دکھانا نہیں ہے. میرا مقصد صرف وہ دکھانا ہے جو جواب دونوں طرف سے دیے جاتے ہیں. جیسے مولانا احمد نقشبندی صاحب نے کہا، پھر ان کے جواب میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے. آپ ان دونوں کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. تو ناظرین ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا کی وجہ سے